بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن جو ہے وہ سبق نمبر 5 ہے، نصاب الصرف کا۔ تو یہ ہماری سیریز چل رہی تھی نصاب الصرف کی۔ پیچھے ہم نے سبق نمبر 4 میں جو ہے وہ 6 اقسام اور 6 اقسام ہم نے کور کر لیے۔ اب یہ ہے 7 اقسام کا بیان۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اقسام تو حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہیں، جنہیں کیا ہے 7 اقسام کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہوگی، اور وہ 7 اقسام ہیں کون کون سی، وہ یہ نیچے دی گئی۔ سب سے پہلے ہے صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد محموز، پھر مضاعف، پھر مثال ہے، اور اجوفہ فائی نمبر پہ ناقص اور لفیف۔ یہ 7 اقسام ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہر ایک کی ڈیٹیل علیحدہ علیحدہ آئے گی آگے نیچے۔ تو سب سے پہلے پھر ایک فائدہ یہ بتا رہے ہیں جس پر یہ سمجھنا موقوف ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکیں اسے، کہ 3 حرف ہیں، الف، واو اور یا۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی جو ہیں انہیں حروف صحیح کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ الف، واو اور یا کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں حروف تہجی انہیں حروف صحیح کہتے ہیں۔ اب اس ساتھ میں سب سے پہلے آ گیا صحیح۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ صحیح وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں۔ تو اس میں تھوڑی بہت ہیں تبدیلی، آپ کو مختلف کتابوں میں تعریف ملیں گی، لیکن یہ مفہوم اس کا سب کا ایک ہی ہے، الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کیا وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، یعنی حرف اصلی کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، حرف اصلی کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں، اسے صحیح کہتے ہیں۔ جیسے نصر، اب یہ نون، صاد، را، ان حروف علت میں سے کوئی بھی حروف نہیں ہے، اور حمزہ بھی اس میں سے نہیں ہے، اور پھر کوئی ایک جنس کے 2 لفظ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب، اس میں بھی دیکھ لیں، حروف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حروف اصلی کے مقابلے میں، یعنی کہ یہاں یہ حمزہ تو ہے، یہ الف، لیکن الف حروف اصلی کے مقابلے میں نہیں، حروف اصلی تو کاف تابہ ہیں، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے، حروف اصلی کے مقابلے میں، اور ایک جنس کے 2 حروف بھی نہ ہو۔ اب آگے ہے محموز۔ محموز وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ نہ ہو، یعنی حروف اصلی کے مقابلے میں کوئی بھی حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب تنبیہ کیا ہے؟ الرٹ، اگر حمزہ فا کلمہ میں ہو، اب آگے نا کیونکہ محموز کی 3 قسمیں بنتی ہیں، پھر اس حوالے سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اگر حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہو تو وہ محموز الفا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر عین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو وہ محموز العین کہلائے گا، اور اگر لام کلمے میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر فا کی مثال جیسے عقل، یہ فا کلمے میں حمزہ ہے، اور عین کلمے میں جیسے رأس، ٹھیک ہے، اور لام کلمے میں جیسے کارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ محموز کی 3 قسمیں بھی بن جاتی ہیں۔ اگر فا کے مقابلے میں تو محموز الفا، عین کے مقابلے میں تو محموز العین، اور لام کے مقابلے میں تو محموز اللام۔ آگے ہے مضاعف۔ مضاعف آگے یہ تیسری قسم ہے 7 اقسام کی۔ مضاعف کیا ہے؟ وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلی یا ایک جنس کے ہوں، یعنی کہ حروف اصلی کے مقابلے میں 2 حروف ہیں، وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک جنس کے۔ جیسے مدن، اور مدن اصل میں، اب آپ کے یہاں لکھ سکتے ہیں کہ مدن تو 2 ہیں، 2 اور دونوں میں میم ہو رہا ہے، دال ہو رہا ہے، تو سوال ہو سکتے ہیں 2 کیسے ہیں؟ تو پھر آگے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں مدن جو تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ مادہ دن، اصل میں کیا تھا؟ اب یہاں دال بھی ہے اور آگے بھی دال ہے، تو یہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ اور مدن کیسے بنا ہے؟ وہ قاعدہ کے لگا ہے، اب آگے جب ہم آپ کو قواعد پڑھائیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا۔ آگے ہے الرٹ۔ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، اور اگر رباعی ہو تو مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ یہاں مضاعف کی بھی 2 قسمیں بن گئی، محموز کی بھی 3 بنی تھی، یعنی ایک تو محموز مطلقاً، اور آگے محموز کی 3 قسمیں، اور پھر مضاعف، ایک مضاعف اور آگے مضاعف کی پھر 2 قسمیں۔ اگر ثلاثی ہو تو مضاعف ثلاثی، رباعی ہو تو مضاعف رباعی۔ ثلاثی ہو تو جیسے فرن، بھاگنا، اور رباعی ہو تو جیسے غرۃ۔ یہ 2 مثالیں اس لیے دی ہیں، ایک ثلاثی کی مثال اور ایک
اور یہ دو مثالیں اس لیے دی گئی ہیں، ایک ثلاثی کی اور ایک رباعی کی۔ آگے ہے نمبر 4 پہ مثال۔ مثال وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، یعنی جس کے فا کلمے کے مقابلے میں کیا ہو، حرف علت۔ وہ کون کون سے میں نے بتایا تھے، واو، الف اور یا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک فا کے مقابلے میں آ گیا تو اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں۔ آگے ایک الرٹ پھر بتا رہی ہیں، کیونکہ آگے مثال کی بھی قسمیں بنتی ہیں تو اس میں الرٹ تنبیہ۔ اگر فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کو کلمہ مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں یا ہو تو اسے مثال یہی کہتے ہیں۔ واو ہو تو اس کی مثال جیسے واعظن، اب یہ فا کے مقابلے میں کیا ہے، واو آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فا کے مقابلے میں یا ہو جیسے یتیم، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، مثال یائی ہے، ٹھیک ہے۔ دو قسمیں اس کی بھی مان کی مثال کی، مثال واوی اور مثال یائی۔ آگے ہے اجوف، وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ جوف چونکہ پیٹ کو بھی کہتے ہیں اور پیٹ درمیان میں ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کیا آسانی کے لیے۔ تو جو کلمہ عین کلمہ، کیونکہ عین درمیان میں ہوتا ہے فا اور لام کے، تو جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اسے معطل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ اب آگے پھر اس کی دو قسمیں انہوں نے بنائی ہیں صرف میں، کہ اگر عین کلمہ کے واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اسے کلمہ کو اجوف واوی کہتے ہیں، اور اگر یا ہو، ٹھیک ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے پہلی اجوف واوی کی مثال صوم، اب یہاں عین کلمہ کے مقابلے میں کیونکہ واو ہے، اس میں یہ کیا اجوف واوی ہے، اور اگر عین جو اجوف میں یا کے عین کے مقابلے میں یا ہے تو اسے کہیں گے اجوف یائی۔ آگے نمبر 6 پہ آ گیا ناقص، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی مثال جو اس کا فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اجوف جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور ناقص جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اسے معطل اللام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی آگے دو قسمیں، مثال کی بھی دو، اجوف کی بھی دو اور ناقص کی بھی دو۔ اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہے تو اس کلمے کو ناقص واو کہتے ہیں، اور اگر یا ہے تو اسے ناقص یہی کہتے ہیں۔ واو کی مثال جیسے افون، ابھی یہ لام کلمے کے مقابلے میں واو آ گیا ہے حرف علت میں سے تو اسے ناقص واو بھی کہتے ہیں، معاف کرنا۔ اور مشیون، لام کلمے کے مقابلے میں کیا ہے، یا آ گیا، یہ تو یہ کیا ہے، ناقص یا چلنا۔ آگے نمبر 7 پہ آ گیا ہے لفیف۔ لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں، مثال جس میں ایک حرف علت ہو، اجوف جس میں ایک حرف علت ہو، اور ناقص جس میں ایک حرف علت ہو۔ آگے دو، لیکن لفیف کیا ہے، لفیف جس میں حروف اصلی کے مقابلے میں دو حرف علت ہو، جیسے تیون لپیٹنا اور ولیون۔ تیون میں دو یا ہیں اور ولیون میں ایک واو ہے حرف علت اور ایک یا ہے، یعنی جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حرف علت ہو، چاہے وہ فا لام میں ہو جائیں یا عین لام میں ہو جائیں یا فا عین میں ہو جائیں، تو یہ کیا ہے، لفیف ہے۔ اب آگے پھر لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر تو حرف علت فا اور عین میں ملے ہوئے دونوں، یا عین اور لام میں، تو اسے لفیفی ہم مقرون کہتے ہیں، کرن کیونکہ ہوتا ہے ملنا۔ اگر کلمت میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، یعنی فا عین میں ہے یا عین لام میں ہے، ان کے درمیان گیپ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، تو وہ لفیف مقرون ہے۔ اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ مفروق، فاروق کسے کہتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان کیا ہے، فرق کر دے۔ تو مفروق جو جس کے درمیان ایک فرق کرنے والا ایک اور حرف ہے، یعنی دونوں الگ الگ ہیں، ایک فا میں ہے ایک لام میں، درمیان میں عین کلمے میں اور حرف ہے، جس طرح یہ ولیون ہے، درمیان میں لام ہے، حرف علت نہیں ہے، پہلے میں واو اور دوسرے میں یا۔ تو یہ کس کی مثال، یہ مفروق کی مثال لفیف ہے، اور یہ لفیف مقرون کی مثال تیون، ٹھیک ہے۔ مذکورہ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہو جیسے مذکورہ مثالیں اوپر میں بتا رہے ہیں۔ اب فائدہ ایک بتا رہے ہیں کہ جو اوپر ہم نے 7 اقسام پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کے بعد ہے محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے، مضاعف کہتے ہیں، اور مثال، یہ 7 قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں، انہیں ایک فارسی شعر میں بند کیا گیا ہے۔ یہ شعر یاد کر لیں تو آپ کو نام یاد ہو جائیں گے، صحیح است، مثال است، مضاعف،
اس میں کتنی ہوگی؟ تو پہلی صحیح، دوسری مثال اور تیسری مضاف، تین ہی ہوگی۔ آگے لفیف و ناقص و محموز و اجوف، تو چار ہی ہوگی، لفیف، ناقص، محمود، اجوف۔ بعض صرفین ان اقسام کو 10 شمار کہتے ہیں، بعض نے تو 7 کی اور بعض 10 کہتے ہیں۔ وہ 10 کس طرح؟ صحیح ایک، محموز کی 3 قسمیں علیحدہ علیحدہ، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مفروق، مقرون، مفروق اور مضاف۔ بعض ان 10 اقسام کو کیا ہے؟ دا اقسام کہتے ہیں۔ اور بعض ان اقسام میں مضاف کو 2 شمار کرتے ہیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی، تو اس طرح یہ کل 11 قسمیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ یعنی کہ، اور جنہیں یازدہ اقسام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا بہت فرق ہے وہی۔ اور بعض اوقات ان اقسام میں صرف 4 قسمیں شمار کرتے ہیں، وہ کون سی؟ صحیح، محموز، معطل اور مضاف، اور انہیں 4 اقسام کو 4 اقسام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض 11، بعض جو ہیں وہ 10، بعض 4، تو یہ اختلاف ہیں وہیں ساری، ٹھیک ہے۔ سوالات ہیں اس کے آگے اس سبق کے۔ ہفت اقسام سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان کریں، یہ آپ نے یاد کر لینا، اوپر ہر چیز بتا دی ڈیٹیل سے میں نے۔ سیکنڈ نمبر ہے بتائیں محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، لام کلمے کے مقابلے میں، تو اس ترتیب سے یہ محموز الفا، عین اور لام۔ آگے مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی، یہ بھی ہو گیا ہے، گزر چکے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال واوی اور مثال یائی، ٹھیک ہے، اجوف واوی اور اجوف یائی کی تعریف اور مثال، ناقص واوی اور ناقص یائی کی وضاحت فرمائیں۔ اگر آپ نے اوپر والا لیکچر دھیان سے سن لیا تو یہ سوال بالکل آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل یا ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے لفیف مفروق اور مقرون، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، فروق جو علیحدہ علیحدہ ہو، مقرون جو ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 3 آگے، ان اوپر 2 سوال کے آگے یہ جزء تھی کہ دا اقسام، یازدہ اقسام اور 4 اقسام سے کون کون سی اقسام مراد ہوتی ہیں، تو یہ بھی آخر میں آپ کو بتا دی ہیں۔ 4 والے کون سی لیتے ہیں، یازدہ والی کون سی لیتے ہیں، اور دا والی کون سی لیتی ہیں، یہ آپ نے لیتے ہیں، یہ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ سوال بالکل آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق نمبر 5 جو ہے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں بھی آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارا نیچے واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پر آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آن لائن درس نظامی پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، تجوید پڑھنا چاہتا ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اسلامک لاء پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی اسلامک فیلڈ سے متعلق یہاں اسلامک لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی رہنمائی ملے گی، اچھی گائیڈنس کی جائے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔